السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں علی ممتاز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ اس ویڈیو لاگ میں آپ سے بات کروں گا کچھ کل اور کچھ آج کے حوالے سے، اور آپ کو بتاؤں گا کہ تحریک لبیک پاکستان کا ماضی کیا رہا ہے اور ابھی کرنٹلی جو سچویشن ہے وہ کیا ہے اور آگے آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے۔ جو حکومت کا اور ٹی ایل پی کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے وہ معاہدہ کس حد تک نبھایا جا سکے گا، اور ساتھ میں کچھ ابصار عالم صاحب کی بات کریں گے، سینئر صحافی کی، کہ جن پر کل گولی چلائی گئی اور وہ زخمی حالت میں ان کو اسلام آباد کے مقامی ہسپتال میں منتقل کیا گیا، جہاں پر ان کی حالت بہت بہتر ہے۔ لیکن ایک افسوسناک واقعہ ہے، اور اس افسوسناک واقعے کے بعد جو کچھ کہا گیا وہ اس سے بھی زیادہ افسوسناک ہے۔ یہ کس طرح سے، یہ آج کی تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا جی۔ سب سے پہلے ٹی ایل پی سے آغاز کرتے ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان نے، آپ سب جانتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی احتجاج کیے ہیں، اور اس سے پہلے جب احتجاج ہوئے ہیں تو وہ پی ایم ایل این کے دور میں ہوئے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت میں احتجاج ہوا، پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہوئے جب احتجاج کا سلسلہ بڑھا تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے دور حکومت میں بھی احتجاج ہوا۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت میں جب احتجاج ہوا، اسلام آباد پر احتجاج ہوا، تقریباً 8 افراد شہید ہوئے، درجنوں زخمی ہوئے، گولیاں چلیں، آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی، اور جو آج پاکستان تحریک انصاف کو قصوروار ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اس پورے معاملے کو مس ہینڈل کیا ہے اور وہ اس سچویشن کو سمجھ نہیں پائے، نہ اہل ہیں نہ لائق ہیں، تو ان کو کہنے والے پی ایم ایل این والوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اسی طرح کی صورتحال ان کے دور حکومت میں بھی تھی، اور وہاں پر بھی اسی طرح گولیاں چلیں اور معاملات کو خراب کیا گیا۔ خیر، پی ایم ایل این کو تھوڑا سا یہ ایج ضرور حاصل ہے کہ پی ایم ایل این کے دور حکومت میں یہ معاملہ پہلی مرتبہ ہوا تھا، اور ان کے لیے ذرا ایک نئی بات تھی کہ جس کو ان کو سمجھنے میں وقت لگا کہ ہم نے اس معاملے کو کیسے سلجھانا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت چونکہ مذاکرات کرتی چلی آ رہی تھی، تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو اس معاملے کو اینڈ پہ جا کے جس طریقے سے انہوں نے حل کیا ہے وہی طریقہ کار پہلے ہونا چاہیے تھا، یعنی کہ مذاکرات ہونے چاہیے تھے، نہ کہ یہ کہ سڑکوں پر فسادات ہوتے، نہ کہ یہ کہ پھر پولیس اہلکار شہید ہوتے، پولیس اہلکار زخمی ہوتے، ٹی ایل پی کے ورکرز شہید ہوتے، ٹی ایل پی کے ورکرز زخمی ہوتے، ٹی ایل پی کے ورکرز کو گرفتار کیا جاتا، ان پر 780A کے تحت پرچے کیے جاتے، اور یہاں ایم پی او کے تحت، جس کو مینٹیننس آف پبلک آرڈر کہا جاتا ہے، اس کے تحت ان کے ورکرز کو گرفتار کیا جاتا، اور نہ ہی پھر پولیس اہلکاروں کو، جیسا کہ شیخ رشید صاحب نے اناؤنس کیا، 4 کروڑ روپے کا ایک فنڈ ان کے لیے مختص کیا جاتا کہ جی جو شہداء ہیں یا جو زخمی ہیں ان کو انعامات دیے جائیں رقم کی صورت میں، اور جو شہداء ہیں ان کی فیملیز کو لک آفٹر کیا جائے۔ بہرحال اس میں کوئی حرج نہیں ہے جی، بالکل ہونا چاہیے۔ جو زخمی ہیں، جو پولیس اہلکار ہیں، ان کا خیال رکھنا بھی آپ کا ریاست کی ذمہ داری ہے، اور جو شہید ہوئے ہیں ان کی فیملیز کی کفالت بھی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ لیکن جو کل ہم نے پارلیمنٹ میں تماشا دیکھا، جہاں پر مجھے بہت افسوس ہوا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو ان کا انداز بیان تھا، جو الفاظ کا چناؤ تھا، وہ انتہائی نامناسب تھا، جس میں انہوں نے اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر صاحب کو کہا کہ میں آپ کو جوتا ماروں گا۔ یہ ایک فارمر پرائم منسٹر کے جو منصب پہ رہے ہوں ان کو زیب نہیں دیتا ہے کہ آپ اس قسم کے جملے استعمال کریں۔ اور پھر تنقید کرتے ہوئے یہ کہا گیا، جہاں پر پی ایم ایل این کی تنقید بالکل ٹھیک تھی، اور جہاں پر میں آپ کو اب یہ بتاؤں گا کہ ٹی ایل پی اور پی ٹی آئی کے جو مذاکرات ہیں یہ کتنے سالڈ ہیں اور یہ کتنے دیرپا ہیں، اور کیا یہ واقعی حقیقتاً عملاً کر پائیں گے جو اس میں طے پایا یا نہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ پی ٹی آئی نے آخر میں جا کے جو ان کو کسی نے عقل سمجھ دی ہے، جو بات میں پہلے روز سے کہہ رہا تھا کہ بات کرو، بات کر کے مسئلے کو حل کرو، جس طرح پہلے نومبر میں کیا تھا کہ معاملہ آگے بڑھتے بڑھتے اپریل تک آ گیا، اسی طرح کرونا بھی ہے، ماہ رمضان بھی ہے، ملک کی صورتحال بھی نازک ہے، فیٹف کا مسئلہ بھی چل رہا ہے، کئی مسائل ہیں ہمارے پلیٹ پہ جن کو ہم نے حل کرنا ہے۔ تو ابھی اس معاملے کو تھوڑا سا آپ آگے لے کر جائیے، اس کو تھوڑا سا اور ٹائم دیجئے، وقت کے ساتھ ساتھ چیزوں کو لے کر آپ چلیں گے تو بہتر ہو جائیں گے۔ لیکن پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو اس کو سمجھ نہیں آیا، اور آخر میں جو انہوں نے معاہدہ کیا وہ بس معاہدہ ہی ہے۔ وہ معاہدہ اس طرح سے ہے کہ جیسا کہ کل اسمبلی میں بھی کہا گیا کہ اگر حکومت اتنی ہی سنجیدہ تھی، اور اگر حکومت نے صرف اس کو ٹالنے کے لیے معاملے کو، اس معاہدے کو نہیں کیا ہے، اور اس قرارداد کو بھی معاملے کو ٹالنے کے لیے نہیں کیا ہے، تو پھر پرائم منسٹر صاحب اتنے ہی حساس موضوع پر کہ جس پہ لوگ آپ کی سڑکوں پر شہید ہوئے ہیں، زخمی ہوئے ہیں، تو پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب وہاں پر قومی اسمبلی کے اجلاس میں خود موجود ہوتے۔ یہ اپوزیشن کا کہنا کہ اس سے زیادہ بڑا مسئلہ نہیں ہو سکتا، اس سے زیادہ اہم مسئلہ نہیں ہو سکتا۔
اہم مسئلہ کہنا چاہیے اس کو، یہ اہم ترین مسئلہ تھا کہ جس پہ پرائم منسٹر صاحب کو وہاں پر ایوان میں ہونا چاہیے تھا، لیکن پرائم منسٹر صاحب ایوان میں نہیں آئے اور خود بھی نہیں آئے، اور اس قرارداد کو پیش کرنے والا کوئی حکومتی وزیر نہیں تھا، وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب نہیں تھے، وفاقی وزیر مذہبی امور نور الحق قادری صاحب وہاں پر ایوان میں موجود تھے، وہ نہیں تھے، کوئی اور فیڈرل منسٹر نہیں تھا، فیڈرل کیبنٹ سے کوئی بھی نہیں تھا۔ پیش کیا تو امجد علی خان نیازی صاحب نے اس کو پیش کیا، ایک پرائیویٹ ممبر نے پیش کیا۔ تو حکومت کی سنجیدگی کا آپ اندازہ اسی سے لگا دیجئے کہ یہ معاہدہ کہ جس میں یہ کہا گیا، یہ طے ہوا کہ قرارداد قومی اسمبلی میں پارلیمنٹ میں پیش کی جائے گی، یہ معاہدہ صرف احتجاج ختم کرنے کے لیے تھا، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ احتجاج ختم ہونا چاہیے تھا، اس احتجاج کا ختم ہونا بہت ضروری تھا، موقع کے مناسبت سے یہ بہت ضروری تھا۔ تو حکومت نے اینڈ پہ آ کر جو کیا وہ پہلے ہو جاتا تو زیادہ بہتر تھا، لیکن اس میں حکومت سنجیدہ نہیں ہے، یہ صرف محض آپ قرارداد ہی پڑھ لیجئے نا، آپ قرارداد ہی پڑھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پیش کرنے کا انداز کیا ہے، قرارداد کیا ہے۔ اور پھر دوسری طرف وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب نے یہ بھی بتایا ہے کہ ہم نے جو معاہدہ کیا ہے اس کے اندر یہ طے ہوا ہے کہ جو بین الاقوامی معاملات ہیں وہ ریاست طے کرے گی، نہ کہ یہ کہ کوئی مذہبی جماعت یا کوئی گروہ یا کوئی اور اس طرح کی سیاسی جماعت طے نہیں کرے گی، وہ ریاست طے کرے گی۔ تو یہ ایک میسج بھی ہے کہ اس طرح کے معاملات کے اوپر کہ آپ فرینچ امبیسڈر کو واپس بھیجیں، یہ ریاستی معاملہ ہے، اس پر ریاست نے فیصلہ کرنا ہے۔ سو پاکستان تحریک انصاف نے چلاکی اور ہوشیاری کے ساتھ اس معاملے کو نپٹایا، احتجاج ختم کروایا، اور جو ایم پی او کے تحت لوگ گرفتار تھے ان کو رہا کیا جا رہا ہے، تقریباً 600 سے زائد 600 اور 700 کے درمیان ہیں جن کو آج رہا کیا جا رہا ہے۔ حافظ سعد رضوی صاحب کی جو رہائی ہے اس پر بھی حکومت نے خوب شاٹ لگایا، بہترین انہوں نے وہاں پر بھی چلاکی اور ہوشیاری سے کام لیا، اور چلاکی اور ہوشیاری کے ساتھ ساتھ لیگلی سپیکنگ بھی کچھ معاملہ ایسا ہی تھا کہ وہ ضمانت آپ کو عدالت سے ہی ملنی ہے، کیونکہ جب ایک دفعہ آپ پر پرچہ کٹ جائے تو پھر آپ کو ایسے چھوڑا نہیں جا سکتا، پھر آپ جائیں گے عدالت سے، آپ کے وکلاء ہی آپ کو وہاں سے جا کے ضمانت آپ کو کروا کے دیں گے اور ضمانت ہو بھی جائے گی۔ اور جو ورکرز ہیں جن پر 302 کے پرچے ہیں ان کی بھی ضمانت اسی طریقے سے ہونی ہے، وہ فوری طور پر ورکرز جن کو 780 کے تحت، جن پر انسداد دہشت گردی 302 کے ساتھ ساتھ 780 انسداد دہشت گردی کا پرچہ کٹا ہوا ہے، وہ بھی عدالت سے ہی معاملہ ہونا ہے۔ وہ اس طرح سے حکومت کے اناؤنس کرنے پہ کہ جی ہم نے معاہدہ کر لیا آپ چھوڑ دیں، وہ چھوڑا نہیں جا سکتا ہے۔ تو حکومت نے بڑی چلاکی ہوشیاری سے اس معاملے کو نپٹایا، احتجاج ختم ہو گیا ہے، لیکن یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جب ٹی ایل پی کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ گورنمنٹ نے کیا ہے اور یہ صرف جو ہے وہ بات کو ٹالا ہے، آنکھوں میں دھول جھونکی ہے اور صرف ٹائم بائی کیا ہے، تو ٹی ایل پی کے ورکرز ایک بار پھر سڑکوں پر ہوں گے، ایک بار پھر احتجاج ہوگا، اور گورنمنٹ شاید اس سے پہلے اس احتجاج کو فورسی کرتے ہوئے، اگر فورسی کر لیں گے تو میں کہوں گا جی ٹھیک ہے، نظر سمجھ میں آتی ہیں چیزیں، سیانے ہیں، اتنے بھی بیوقوف نہیں ہیں یا نہ سمجھ نہیں ہے، چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو اگر گورنمنٹ نے وہ سب پہلے سے دیکھ لیا، سمجھ لیا اور چیزوں کو ہینڈل کر کے لوگوں کو مینج کر لیا تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ ٹی ایل پی کے ورکرز دوبارہ پھر سڑکوں پر آئیں گے، اور جب ایک دفعہ پھر سڑکوں پہ آئیں گے اور اگر حکومت نے ان کو پہلے سے کاؤنٹر نہ کیا، کاؤنٹر ان دا سینس کہ جی آپ نے ان کو سمجھایا بجایا نہیں، تو پھر معاملات پہلے سے زیادہ خراب ہوں گے اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے لیے مسائل کھڑے ہوں گے۔ اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ احتجاج ہوگا، کیونکہ تیسری بڑی سیاسی جماعت تھی سن 2018 کے انتخابات میں ٹی ایل پی، کو مذاق نہیں ہے۔ ہم کسی ایک ایسی جماعت سے ڈیل نہیں کر رہے ہیں کہ جس کے کوئی 2-4 مدرسے ہیں یا 2-4 مساجد ہیں یا 2-4 شہروں میں ان کی سٹینڈنگ ہے، ایسی جماعت سے ہم ڈیل نہیں کر رہے، ہم ان سے بات کر رہے ہیں کہ جو گزشتہ 2018 کے انتخابات میں تیسری بڑی جماعت کے طور پہ ووٹوں کے اعتبار سے پنجاب میں ابھر کر سامنے آئی۔ اور جہاں تک بات ہے ٹی ایل بی کو بینڈ آؤٹ فٹ قرار دینے کا یا بینڈ جماعت قرار دینے کا، وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے بڑی چلاکی اور ہوشیاری سے اس معاملے کو مینیج کیا ہے۔ تو یہ تو صورتحال ہے جی کچھ اسمبلیوں کی، اور اسمبلی کی سچویشن میں ایک دفعہ پھر کل والی بات بھی دہرا دوں کہ بہت افسوس ہوا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس معاملے پر بھی سیاست کی۔ پاکستان مسلم نواز کم از کم آ کر وہاں پر ایوان میں تو بیٹھے نا، پاکستان پیپلز پارٹی ایوان میں بھی نہیں آئی، اور پاکستان پی ایم ایل این کا یہ کہنا، بلکہ پی ایم ایل این بھی چاہتی تو واک آؤٹ کر لیتی تھی، لیکن جو کل وجہ آپ کو میں نے بتائی تھی پیپلز پارٹی کی کہ جی وہ یہ وجہ بتائیں گے کہ جی دیکھیے ہمیں پہلے پوچھا نہیں گیا، ہم سے ڈسکشن نہیں ہوئی، ہم سے بات نہیں ہوئی، اور اتنے اہم معاملے کے اوپر قومی اسمبلی میں
آپ نے پرائم منسٹر نے آ کے خود جو ہے وہ بات نہیں کی تو اس لیے ہم نہیں گئے، تو یہ تو کوئی وجہ نہ ہوئی۔ اتنا بڑا ایشو تھا اور اتنے بڑے ایشو پہ قرارداد پیش ہونے جا رہی تھی، تو پاکستان پیپلز پارٹی کو اپنے آپ کو ڈیموکریسی کا چیمپئن کہتے ہیں وہ، تو ان کو وہاں پر موجود ہونا چاہیے تھا۔ کل ابصار عالم صاحب پر جی کل جو حملہ ہوا، اس حملے کے بعد انتہائی افسوس اور دکھ کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ایک بار پھر ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے، قصوروار ٹھہرایا جا رہا ہے ہماری ایجنسیز کو، اور ایجنسیز کو بلیم کیا جا رہا ہے۔ جس طرح سن 2014 میں حامد میر صاحب پہ کراچی پہ حملہ ہوا تھا، اور اس کے بعد فوری طور پر جی ایک سیکنڈ نہیں لگایا اور تماشا بنایا ہوا ہے کہ ایجنسیز کا نام تو یوں لیتے ہیں کہ جس طرح شاید کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو ہماری سپریم ایجنسی ہے ISI، جس کا نام لیا گیا اور ایکیوز کیا جا رہا ہے کہ جی یہ ISI کا کیا دھرا ہے، تو میں ان تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ جو آپ کی اپنی نفرتیں یا مخالفتیں یا ناپسندیدگیاں ہیں ISI کو لے کر، وہ آپ اپنی حد تک محدود رکھیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ آپ ہر معاملے میں ISI کو رگڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ سینٹ کے انتخابات میں جی صادق سنجرانی صاحب کیسے چیئرمین سینٹ ہو گئے جبکہ اکثریت بھی نہیں تھی، ISI نے کیا۔ اسی طرح سے جی ووٹ آف کانفیڈنس کیسے لے لیا، یا یوسف رضا گیلانی صاحب کے بارے میں بھی یہ کہ جی وہ کیسے جیت گئے، اس کے اندر بھی اس کو ڈال دیا جاتا ہے۔ خفیہ ٹیپ سامنے آ جائیں تو اس میں بھی کہا جاتا ہے جی ISI نے کیا۔ ہر چیز کے اندر ISI کو رگڑنا شروع کر دیا جاتا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ نامناسب ہے۔ ایسا قطعاً نہیں ہونا چاہیے، اور یہ کرنے والوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی جی آج کے ویڈیو لاگ سے مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔